میں اپنا ایک فینٹیسی ایک طرح کی ہے، ایک خط ہے یہ جو منشی پریم چند کے نام ہے، انہی کے لکھے ہوئے ایک کیریکٹر کی طرف سے وہ خط منشی پریم چند کے نام ہے۔ یہ گودان ان کا چھپا تھا، پریم چند کا 1936 میں چھپا تھا یہ۔ اس وقت ہوری کا جو کردار تھا وہ بہت پسند کیا گیا تھا اس ناول میں، گودان میں۔ تو 21ویں صدی کے آغاز پہ لکھنؤ میں ایک سیمینار منعقد ہوا تھا منشی پریم چند کے لیے، بہت بڑا کل ہند سیمینار ہوا تھا۔ اس میں میں نے یہ فینٹیسی کے طور پر کہ ہوری ایک خط لکھتا ہے خود پریم چند کے نام۔ آج کے حالات بہت بدل گئے ہیں، تو ان بدلے ہوئے حالات میں اس خط کا پس منظر آپ کو دلچسپ دکھائی دے گا۔ اس کا عنوان ہے ہوری کا خط پریم چند کے نام۔ عالی مرتبہ منشی پریم چند صاحب قبلہ، خاکسار کا مؤدبانہ سلام قبول فرمائیے۔ اس سے پہلے کہ میرے خط کو پا کر مجھے پہچاننے کی کوشش میں آپ خود کو حیران اور دوسروں کو پریشان کریں، میں خود اپنا تعارف آپ سے کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضور، میں ہوری ہوں۔ آپ نے مجھے پہچانا؟ شاید نہیں پہچانا۔ اس کا مجھے اندیشہ تھا۔ جناب والا، میں آپ ہی کی تخلیق ہوں، جسے آپ نے 70 برس پہلے پیدا کیا تھا۔ میں وہی ہوری ہوں جسے آپ نے اپنے آخری ناول گودان کا، جو 1936 میں شائع ہوا تھا، ہیرو بنایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے پیدا کر کے آپ مر گئے تھے۔ معاف کیجیے، مر کیا گئے تھے، خود تو امر ہو گئے، اور بڑی چالاکی کے ساتھ مجھے بھی ادب کی دنیا میں امر کر گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ میں سدا کے لیے گنوار، ان پڑھ، اپنی بیوی کے علاوہ سیٹوں اور اعلیٰ ذات کے لوگوں سے ڈرنے والا، قرضوں میں کمر ڈوبا ہوا، سماجی بندھنوں میں جکڑا ہوا، مگر عزت و آبرو کی زندگی گزارنے کی خاطر سخت ترین محنت کرنے والا، اور پھر بھی بھوکوں مرنے والا کسان بن کر زندہ رہوں۔ آپ چاہتے تھے کہ غربت، افلاس، نفسا نفسی، خود غرضی، مکاری، عیاری، مکر و فریب، استحصال اور ظلم و استبداد کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے درمیان میں خودداری، صبر و ضبط اور عزت نفس جیسے کٹھن جذبوں کی علامت بن کر ایک جزیرے کی شکل میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں۔ ذرا سوچئے کہ آپ مجھے مستقلاً کتنی بڑی اور کڑی آزمائش میں مبتلا کر گئے تھے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ آپ خود تو امر ہو گئے ہیں، اور مجھے اپنے ناول کے کبھی تبدیل نہ ہونے والے ناگفتہ بے حالات میں ایک استادہ مجسمے کی طرح زندہ رہنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں، تو میری خودداری اور عزت نفس نے یہ بات گوارا نہ کی، اور میں نے سوچا کہ آپ کے ادب میں بدستور ہوری برقرار رہتے ہوئے کیوں نہ میں بھی آپ کی نظر بچا کر تھوڑی سی دنیا دیکھ لوں۔ 1936 میں گودان شائع ہوا تھا، اور بے شک اس ناول کے واقعات کے مطابق آخر میں آپ ہی کے مبارک ہاتھوں سے میرا خاتمہ بالخیر ہو گیا تھا۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ آپ ہی کے سحر انگیز قلم نے ایک کردار کی حیثیت سے ادب میں میرے لیے بقائے دوام کی سہولت فراہم کر دی تھی۔ ان حالات میں کچھ عرصے بعد اکتوبر کے مہینے میں آپ بھی مجھے بے یار و مددگار، بلکہ یوں کہیے کہ یتیم و یسیر بنا کر دنیا سے چلے گئے تھے۔ بے سر و سامانی کی اس اذیت ناک کیفیت سے بچنے کے لیے میں نے اس وقت اپنا ایک اہم ذات تلاش کر لیا تھا، جو آپ کے انتقال سے صرف 3-4 مہینے پہلے حیدرآباد دکن میں پیدا ہوا تھا۔ اس طرح
میں لگ بھگ 70 برسوں سے اس کے ساتھ زندہ ہوں۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ بعد میں وہ مزاح نگار بن کر ابھرا۔ اگرچہ وہ مزاح نگار ہے لیکن اصلاً وہ بھی میری ہی طرح گنوار، ان پڑھ، ڈرپوک اور مفلس، لیکن کبھی کبھی بڑبولے پن کا ثبوت فراہم کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ آپ اس کے ہم عصر رہ چکے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے انتقال سے 3-4 مہینے پہلے اس دنیا میں پیدا ہو چکا تھا۔ علامہ اقبال کو وہ لنگوٹیا یار سمجھتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ وہ اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی 2.5-3 برس تک زندہ رہ گئے تھے۔ اتنی سی بات پر وہ اپنے آپ کو علامہ اقبال کا نہ صرف ہم عصر بلکہ ہم سر بھی سمجھتا ہے۔ پریم چند جی، یقین مانیے بہت برا زمانہ آ گیا ہے۔ خیر، زمانے کے معاملے میں تو آپ بڑے خوش نصیب رہے، اس لیے کہ اکثر لوگوں کو کوئی بھی زمانہ راست نہیں آتا، جبکہ آپ کو دو زمانے ملے۔ ایک تو آپ کے اطراف کا رائج الوقت زمانہ اور دوسرے منشی دیال نارائن نگم کا زمانہ۔ ان دونوں زمانوں نے آپ کو وہاں پہنچا دیا جہاں آنے والا زمانہ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح وقت مر کر اپنی جان بچا لی۔ مانا کہ 55-56 برس کی عمر مرنے کی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے حق میں 1936 مرنے کے لیے موزوں ترین سال تھا۔ آپ کو کیا پتا کہ پچھلے 70 برس کے عرصے میں ساری دنیا اور خاص طور پر آپ کے دیش میں کیا نہیں ہوا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ خوش قسمت تھے کہ جلدی مر گئے، ورنہ دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں اور ہیروشیما پر پہلے ایٹم بم کے گرنے کی بربادیوں کو دیکھتے، اپنے ملک کو خونریز فسادات کے پس منظر میں 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھتے۔ اگر آپ زندہ رہتے تو بے شک اپنے ملک کو آزاد ہوتے ہوئے ضرور دیکھتے، لیکن آزادی کے بعد ملک میں جو کچھ ہوا اسے دیکھنے کی سکت اپنے اندر کہاں سے پیدا کرتے۔ جن گاندھی جی کے کہنے پر آپ نے سرکاری نوکری سے استعفیٰ دیا تھا، انہیں ایک پاگل کی گولی سے لہو لہان ہو کر شہید ہوتے ہوئے دیکھنے کی آپ میں ہمت کہاں سے آتی۔ میں تو خیر ہو رہی ہوں جس کی قسمت لکھتے ہوئے آپ نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ مجھے ہر ظلم، ہر بربریت، ہر استحصال اور ہر زیادتی کو چپ چاپ برداشت کرنا ہے۔ نتیجے میں اپنے زور قلم کے بل بوتے پر آپ نے اس وقت کے سامراج اور زمینداری نظام میں پلنے والے سارے مظالم، مصائب اور آفات کو یکجا کر کے میری ذات پر مسلط کر دیا تھا، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ میں دنیا کا سب سے مظلوم، بے بس اور مجبور ہندوستانی کسان ہوں۔ آپ غالباً اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ اب مستقبل میں کوئی اور ادیب ایسے سنگین مظالم کو دریافت کرنا تو کجا ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ملک کی آزادی اور جمہوری نظام کے نفاذ کے بعد یہاں ایسے تبعات مظالم دریافت ہوئے ہیں کہ آپ کے زرخیز تخیل کا پردہ بھی وہاں تک پر نہیں مار سکتا۔ آپ کو شاید پتہ ہو کہ گودان میں جب آپ مجھ سے ہونے والے مظالم اور مصائب کی تفصیل بیان کرتے تھے تو پڑھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج جب کسی پر فی الواقع ظلم ڈھایا جاتا ہے تو کسی کے رونگٹے تک کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ رونگٹے انسان کی جلد پر پائے جاتے ہیں، اور ہمارے جمہوری نظام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں عوام کی کھال تک کھینچ لی جاتی ہے۔ دوسری طرف حکمرانوں کی کھال تو ہوتی ہے، لیکن اس کی موٹائی میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے، جلد پر رونگٹوں کی افزائش کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آج کے بھارت میں کروڑوں ہوری پیدا ہو گئے ہیں، اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہوری کے خلاف ہر نظام
اپنے مظالم اپنے ساتھ لاتا رہا ہے۔ پچھلا ہوری لگان دیتا تھا، آج کا ہوری ووٹ دیتا ہے۔ پچھلے ہوری سے زمیندار کے کارندے لگان وصول کرتے تھے، آج کے ہوری سے نیتا کے پالے ہوئے غنڈے ووٹ وصول کرتے ہیں، اور اس وصولی کے سلسلے میں ہونے والے مظالم میں انسانیت کی ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ زمینداری نظام لاکھ برا صحیح، اس میں تھوڑی سی اخلاقی اقدار باقی رہ گئی تھی۔ اب میں ذرا گاندھی جی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کے آپ بڑے عقل مند رہے تھے۔ قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کا علم تو آپ کو ہوگا ہی، لیکن پورے 60 برس گزرنے کے بعد قوم کو اب ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں اور وہ ان پر عمل کرنے لگی ہے۔ گاندھی جی نے 1942 میں بھارت چھوڑو کا نعرہ دیا تھا۔ انگریز تو اس نعرے پر عمل کر کے 1947 میں ہی بھارت کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ البتہ بھارت واسیوں کو پورے 60 برس بعد گاندھی جی کے نعرے پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ چنانچہ اب موقع ملتے ہی ہر بھارت واسی بھارت کو چھوڑ کر امریکہ، یورپ، کینیڈا اور آسٹریلیا وغیرہ کی طرف بھاگنے لگا ہے۔ دیکھ لینا ایک دن اس ملک میں صرف مجھ جیسے ہوری ہی باقی رہ جائیں گے، وہ بھی اس لیے کہ ہم آپ کے زور قلم کی پیداوار ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، اسے بھی 70 برس بیت گئے، لیکن آپ کو یاد ضرور ہوگا کہ 1936 میں آپ نے اردو کے ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس میں اپنا عہد ساز یادگار خطبہ پڑھا تھا۔ آپ کو شاید علم نہ ہو کہ ابتدا میں تو ترقی پسند تحریک نہایت مؤثر انداز میں سرگرم عمل رہی، لیکن رفتہ رفتہ انجمن ترقی پسند مصنفین پر ایسے عناصر حاوی ہوتے چلے گئے جو ترقی پسند تحریک کے بنیادی مقصد کو آگے بڑھانے کی بجائے انجمن ترقی پسند مصنفین کی ترقی کی راہیں ہموار کرنے لگے۔ نتیجے کے طور پر سیاستدانوں کی طرح ادیبوں اور فنکاروں میں بھی ضمیر فروشی، مصلحت پسندی، مطلب براری اور جوڑ توڑ جیسی ناقابل علاج صفات بھی پیدا ہوتی چلی گئی۔ لہٰذا جو ادیب کسی زمانے میں اپنے قلم کی حرمت اور عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے شہرت رکھتا تھا اور بڑے فخر کے ساتھ اس قلم کو اپنی جیب میں نمایاں رکھتا تھا، اب اس ادیب کو ہی حکومت اس کے قلم سمیت اپنی جیب میں رکھ لیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر بڑی سے بڑی بے ایمانی کرنا ان کا شیوا بن گیا ہے۔ آپ نے جس رواداری اور سیکولرزم کو اپنا بنیادی عقیدہ اور اٹوٹ مسلک بنایا تھا، اسے بعض ترقی پسندوں نے کسی فینسی ڈریس شو میں شرکت کے وقت پہننے والا لباس بنا لیا ہے۔ پچھلے 15-20 برسوں کے بدلتے ہوئے حالات کے پس منظر میں ان نام نہاد ترقی پسندوں نے اتنے سوانگ رچے اور اتنے بھیس بدلے ہیں کہ اب نہ صرف لوگوں کو بلکہ خود انہیں بھی اپنا اصلی چہرہ یاد نہیں رہا۔ کبھی کبھی تو یوں ہی منہ کا مزہ بدلنے کے لیے میں گودان کو پڑھ لیتا ہوں۔ آپ پوچھیں گے جس ناول کا میں خود ہیرو ہوں اسے پڑھ کر مجھے کیا ملتا ہے؟ یقین مانیے جب بھی اسے پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی نیا خیال اور نکتہ مجھے مل جاتا ہے، اور میں آپ کی دور اندیشی اور نکتہ رسی کا قائل ہو جاتا ہوں کہ آپ نے گودان کے پروفیسر مہتا کے کردار کے روپ میں 70 برس بعد پیدا ہونے والے آج کے نام نہاد ترقی پسندوں کی حرکتوں کو بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ پروفیسر مہتا جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کی خاطر فلسفیانہ افکار اور علمی مباحث کا سہارا لیتا ہے۔ آپ کو سجاد ظہیر ضرور یاد ہوں گے، بے حد مخلص، دیانتدار، شریف اور خوددار بخدا۔ ان کی صفات کی وجہ سے کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے خود سجاد ظہیر بھی شاید شہری ہو رہی ہوں۔ ماشاءاللہ رضیہ سجاد ظہیر بھی ان کے حق میں
میری دھنیا جیسی تھی۔ آپ نے سجاد ظہیر کے کہنے پر ہی ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ جب تک سجاد ظہیر زندہ رہے اور ملک کے حالات سازگار رہے، تب تک بعض ترقی پسند مصنفین انہیں بھولے بھٹکے یاد کیا کر لیتے تھے، مگر پچھلے 15-20 برسوں میں ملک کے حالات کچھ ایسے رہے کہ بیشتر ترقی پسندوں نے انہیں یکسر بھلا دیا۔ لیکن قدرت کو ان چالاک ترقی پسندوں کا سکون اور چین بالکل پسند نہیں آیا۔ چنانچہ 1.5-2 برس پہلے ملک کے حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ بعض عناصر کو تو بھلے ہی نانی یاد آ گئی، لیکن بعض ترقی پسندوں کو اچانک پھر سے سجاد ظہیر یاد آ گئے۔ ایسے میں کسی شاطر ترقی پسند نے سجاد ظہیر کی تاریخ پیدائش کی مدد سے حساب لگایا کہ سجاد ظہیر کی 100 سالہ تقاریب آسانی سے منائی جا سکتی ہیں۔ یہ حضرات اب ایسے حساب کتاب میں بہت ہوشیار ہو گئے ہیں۔ فیض احمد فیض جب غم جہاں کا حساب کرتے تھے تو انہیں اپنے معشوق کی بے حساب یاد آ جاتی تھی۔ آج کے ترقی پسند جب اپنے پیٹ اور جاؤ منصب کا حساب کرنے لگتے ہیں تو انہیں برائے نام سجاد ظہیر اور بطور خاص صاحبان اقتدار یاد آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اب ہر جگہ سجاد ظہیر کے نام پر دکانیں کھلنے لگی ہیں۔ میں اس حقیقت کو آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ 70 برس پہلے آپ نے جن ترقی پسندوں کی کانفرنس میں شرکت کی تھی وہ سب کے سب تخلیقی فنکار تھے، جن کے باعث ترقی پسند تحریک نے ایک فعال اور طاقتور تحریک کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ سجاد ظہیر، علی سردار جعفری، کرشن چندر، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سبط حسن، مخدوم محی الدین، مجاز، جذبی، کیفی اعظمی، ضوء انصاری، ساحل رضوانوی، مجروح سلطان پوری، کتنے نام گنوا۔ افسوس کہ رفتہ رفتہ اس تحریک پر تدریسی ترقی پسندوں کا اثر و نفوذ بڑھتا چلا گیا۔ نتیجے میں پیشہ تدریس میں جو دھاندلیاں اور بدعنوانیاں اور جو مفاد پرستانہ طرز روش عام طور پر پائی جاتی ہے، وہی برائیاں اس تحریک میں داخل ہوتی چلی گئیں، اور اب ان تدریسی ترقی پسندوں کا زیادہ تر وقت جوڑ توڑ، مطلب براری اور مصلحت پسندی میں صرف ہوتا ہے۔ یوں عقیدے کی گمشدگی آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی بات کروں اور کون سی نہ کروں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ نے افسانے کے فن کو جہاں چھوڑا تھا وہ کم بیش وہیں کھڑا ہے۔ آپ کے سانح ارتیال سے آپ ادب میں جو خلا پیدا ہوا تھا وہ شروع میں تو اس وقت کے بعد اہم فنکاروں افسانہ نگاروں کی مدد سے پر ہوتا رہا، مگر اب ادب میں تو چاروں طرف خلا ہی خلا کا دور دوڑ رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ نے تو مر کے ادب میں خلا پیدا کیا تھا۔ نئی نسل کے بعض افسانہ نگاروں کی خوبی یہ ہے کہ وہ زندہ رہ کر ادب میں خلا پیدا کر رہے ہیں، بلکہ خلا پیدا کرنے کو ہی جدید ادب کی سب سے بڑی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ پھر 60 کی دہائی کے آس پاس ادب میں جدیدیت کی جو لہر چلی تو کیا افسانہ، کیا نظم، کیا ناول اور کیا تنقید، ساری اصناف ادب کے حلیے تبدیل ہو گئے۔ یوں سمجھیے کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ پہلے تو افسانے میں سے پلاٹ غائب ہوا، کچھ عرصے بعد کردار غائب ہونے لگے، پھر رفتہ رفتہ واقعات، انداز بیان اور کلائمیکس وغیرہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ سالم افسانہ نگار سمیت کہیں غائب ہو گیا ہے۔ بیچارہ خاری بہت دیر تک افسانہ اور افسانہ نگار دونوں کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ سوچا کہ شاید افسانہ نگار ضرورت شعری یا ضرورت افسانوی سے فارغ ہونے کے لیے یہیں کہیں گیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ پھر بھی واپس نہیں آیا تو خاری نے کسی جدید ناقد سے افسانہ نگار کے محل وقوع کے بارے میں دریافت کیا
تو اسے بتایا گیا کہ اب افسانہ نگار قاری کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے افسانہ لکھتا ہے، اسی لیے اب افسانے میں پلاٹ، کردار، واقعات اور نقطۂ عروج وغیرہ جیسی لغویات نہیں پائی جاتی، البتہ ان کی جگہ ذات کے کرب، فرد کی تنہائی، گنجلک علامتوں، اظہار کی پیچیدگیوں اور نتیجے میں ترسیل کی ناکامی وغیرہ نے لے لیے۔ اس معقول جواب کے بعد آخرکار قاری بھی کہیں غائب ہو گیا۔ تاہم مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ بسا اوقات افسانہ نگار کی ذات کا کر بھی اس کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا تھا بلکہ کسی اور سے مانگا ہوا ہوتا تھا۔ افسانے میں علامتوں کا جنگل اتنا گنجان ہوتا چلا گیا کہ قاری پر ملامتوں کی یورش ہونے لگی، یہاں تک کہ کسی افسانے میں بفضل تعالیٰ ترسیل کی ناکامی اپنے نقطۂ عروج پر ہوتی تو اسے سب سے کامیاب افسانہ سمجھا جانے لگا۔ نوبت یہ آ گئی کہ بالآخر افسانے نے بحالت مجبوری خود اپنے آپ کو لکھنا اور پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ یوں افسانہ بذات خود اتنا خود مکتفی ہو گیا کہ کسی رسمی افسانہ نگار یا کسی غیر رسمی قاری کا محتاج نہیں رہا۔ پریم چند جی، افسانے کی حالت اظہار کا ذکر کر کے کہاں تک آپ کا دل دکھاؤں؟ تاہم ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے زمانے میں عزت اور شہرت تو بہت ملی، لیکن اسی تناسب سے انعامات اور اعزازات نہیں مل پائے، اسی لیے ہمیشہ معاشی پریشانیوں میں مبتلا رہے اور آخر وقت تک ہنس کی اشاعت کو جاری رکھنے کی خاطر فکر مند رہے۔ بھلے ہی آج کے زمانے میں ویسا ادب نہ لکھا جاتا ہو جیسا کہ آپ کے زمانے میں لکھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود فی زمانہ ادیبوں اور ان کی تصانیف کو سمجھے اور پڑھے بغیر انہیں انعامات اور اعزازات سے نوازنے کا چلن عام ہو گیا ہے۔ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت نے اس مقصد کے تحت بے شمار اکیڈمیاں اور ادارے قائم کر رکھے ہیں جو راہ چلتے معصوم اور بے قصور ادیبوں کو پکڑ کر دن دہاڑے انعامات دیتے رہتے ہیں۔ بعض خوددار ادیب تو ایسے بھی ہیں جو اس خوف کے مارے کہ کہیں کوئی ادارہ انعام نہ دے کر ان کی عصمت نہ لوٹے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ بعض اکیڈمیاں تو ایسی ہیں جو ہر سال ہول سیل میں 60-70 ادیبوں کو ایک ساتھ انعامات دے دیتی ہیں۔ نتیجے میں صاحب فہم حضرات انہیں مبارکباد نہیں دیتے جنہیں انعامات ملتے ہیں، بلکہ ان ادیبوں کو مبارکباد سے نوازتے ہیں جنہیں انعام نہیں ملتے۔ انعاموں کی اس کثرت کے باوجود بعض کمزور، حریص اور لالچی ادیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلے ہی لکھنے پڑھنے میں اپنی کوئی توانائی صرف نہ کرتے ہوں، لیکن انعامات کے حصول کی خاطر صبح سے لے کر شام تک صاحبان اقتدار کی جوتیاں سیدھی کرتے اور ان کی شان میں قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ بخدا ایک ادیب نے اتنے سارے انعامات حاصل کر لیے ہیں کہ جب ان انعامات سے متعلق شیلڈوں اور توصیفی اسناد وغیرہ کو مناسب اور شائع نشان انداز میں اپنے گھر میں رکھنے کا مسئلہ درپیش ہوا تو انہیں اپنا ذاتی مکان اس زمن میں تہی دست اور تنگ دامہ نظر آیا، تو انہوں نے جوڑ توڑ کے ذریعے صاحبان اقتدار کو مجبور کیا کہ وہ ان کے انعامات کو نمایاں طور پر رکھنے کے لیے ادیب موصوف کی خدمت میں حکومت کی طرف سے ایک بڑا مکان بطور انعام دینے کا اعلان کریں۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، ہم نے ان کے گھر کے بیت الخلاء کی دیواروں پر بھی ایسی توصیفی اسناد کو آویزہ دیکھا ہے، گویا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بہرحال انہوں نے اتنے ڈھیر سارے ضروری اور غیر ضروری انعامات حاصل کر رکھے ہیں کہ کوئی بھی قیافہ شناس ان کی شکل کو بغور دیکھتا ہے تو تاڑ لیتا ہے کہ یہ شخص انعام یافتہ نہیں ہے بلکہ سزا یافتہ کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ پریم چند جی، اگر آپ صاحبان اقتدار کی خوشامد نہ بھی کرتے تو انعامات سے ضرور نوازے جاتے، کیونکہ کتنے ہی ماہرین پریم چندیات ہیں جو آپ کی تخلیقات پر کام کر کے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں
اور بھاری بھرکم انعامات سے نوازے جا چکے ہیں۔ یہی نہیں، آپ کے 125 سالہ یوم پیدائش کے سلسلے میں ہونے والی تقاریب میں شرکت کی غرض سے اندرون اور بیرون ملک ہوائی جہازوں میں اڑتے پھر رہے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کی سہولتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ سچ ہے کہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے مرنے میں اتنی جلدی کیوں دکھائی۔ محترمی، عمر کے آخری حصے میں آپ نے فلمی صنعت سے وابستہ ہونے کی کوشش بھی کی تھی، بلکہ ایک فلم میں تو آپ نے کام بھی کیا تھا۔ پچھلے دنوں آپ کے اور میرے ناول گودان پر ایک ٹیلی ویژن سیریل یہاں بنایا گیا ہے۔ میں نے بڑے اشتیاق سے اس سیریل کو دیکھا۔ کسی کو بتایا نہیں کہ اس ناول کا ہیرو، اصلی ہیرو میں ہوں۔ تاہم جس اداکار نے فلم میں ہوری کا یعنی میرا کردار ادا کیا ہے، اسے دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آئی، اس لیے کہ اپنے ناول میں آپ نے مجھے 40-42 سال کا کردار دکھانے کے باوجود اس زمانے کے حساب سے اتنا کمزور، نحیف اور بیمار ظاہر کیا ہے کہ آج کا 70-80 سال کا بوڑھا آدمی نظر آتا ہوں۔ لیکن ٹی وی سیریل میں جس اداکار نے ہوری کا کردار ادا کیا، وہ اتنا خوش شکل، وجیح و شکیل، ہٹا کٹا اور تر و تازہ تھا کہ لاکھ کوشش کے باوجود اس میں مجھے یعنی پرانے ہوری کو فٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ٹی وی سیریل میں میری بیوی دھنیا بھی ویسی ہی نہیں تھی جیسی کہ آپ نے اپنے ناول میں میرے پلے باندھی تھی۔ اگر دھنیا سچ مچ ایسی ہوتی جیسی کہ سیریل میں دکھائی گئی ہے تو شاید میں ہوری نہ بنتا اور شاید آپ گودان نہ لکھتے۔ حد ہو گئی کہ سیریل میں جو گائے پیش کی گئی ہے وہ بھی فلمی دھنیا کی طرح خوبصورت، پرکشش، صحت مند اور دلکش تھی۔ بالکل فلمی گائے نظر آتی تھی۔ جب جگالی کرتی تھی تو بغور دیکھنے پر مجھے اس کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ نظر آئی جو عموماً ٹیلی ویژن آرٹسٹوں کے ہونٹوں پر سجی ہوئی ہوتی ہے۔ افسوس کہ آپ نے یہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، بڑی معنی خیز ہوتی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے بعد فلمی صنعت نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ آخر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اگر آج آپ زندہ ہوتے تو سچ مچ بہت خوش ہوتے، کیونکہ آپ نے اپنی تحریروں میں ہمیشہ دیہاتی زندگی کی کامیاب عکاسی کی، مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی رحلت کے بعد سائنس کی حیرت انگیز ترقی کے باعث آج ساری دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب ہر جگہ دیہاتی دیہات ہے، بلکہ سارا کرۂ ارض ایک دیہات بن گیا ہے۔ حتیٰ کہ نیو یارک اور لندن وغیرہ بھی اسی دیہات میں شامل ہے، اور سنا ہے کہ اسی گلوبل ولیج میں کہیں آپ کے ناول گودان کا گاؤں بھی شامل ہے۔ اگر خدا نخواستہ آج آپ زندہ ہوتے تو گودان میں آج کے گلوبل ولیج کی زندگی کو پیش کرنا شاید آپ کے بس کی بات نہ ہوتی، کیونکہ آج کی دیہی زندگی میں گائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تاہم ایک بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس گلوبل ولیج کا ہیرو میں ہرگز نہ ہوتا۔ آپ جیسے شریف النفس ادیب نے عزت نفس کا پاس رکھنے والے مجھ جیسے ادنا اور حقیر کسان کو گودان کا ہیرو بنایا تھا۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہوری جیسے مفلوق الحال انسانوں کے استحصال پر ہی آج کے گلوبل ولیج کی فلک بوس عمارت کھڑی ہے۔ جب تک اس دنیا میں غریب ہوں گے تو امیروں کا بول بالا ہوگا، شریف ہوں گے تو بدماش پن پھینکے، ایماندار ہوں گے تو بے ایمان پروان چڑھیں گے، لوگ بیوقوف ہوں گے تو شاطر اور چالاک لوگ ترقی کریں گے۔ آج کے گلوبل ولیج کی زندگی کا بنیادی مقصد نت نئی سہولتوں اور آسائشوں کے ذریعے خالص انسان کو حد درجے اذیت پہنچانا ہے۔ پوجیہ پریم چند جی، کتنی ہی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب اس گلوبل ولیج کے حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ ڈھنگ کی کوئی بات نہیں سوچتی۔ جو بھی
اس گلوبل ولیج میں مجھ جیسے گونگے اور بہرے ہوری کا دم گھٹنے لگا ہے، لہٰذا اب جلد ہی اوپر کی دنیا میں آ کر آپ سے باقی باتیں بالمشافہ کروں گا۔ آپ کا عقیدت مند ہوری۔